1400 سال پہلے وہ کہتے تھے کہ ذوالقرنین جو ہے نا اپنا گھوڑا سریا سے باندھ کے آیا تھا. 1400 سال پہلے بھی ان کے پاس کوئی نیوٹن یا آئنسٹائن کا علم آیا ہوا تھا کہ وہ اوپر ذوالقرنین کو اوور دا گیلیکسی لے کے چلے گئے یا جیسے آسمان زمین کے ایٹماسفیئر سے اوپر لے گئے. سریا پہ تو آرمینین جوز نہیں ہوتے نا. اب رہی بات، اب جب بھی ان موضوعات کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہوں جس میں کہ سائنٹیفک کانسیپٹس ہوتے ہیں، جیسے ذوالقرنین کی جرنی میں نے بتائی یا یاجوج ماجوج کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، اس کے بارے میں جب ایک ایسے موقع کے اوپر ابن کثیر بھی حدیثیں کوٹ کر رہے ہوں، ہم نے تبری میں ہو یا ابن حجر خود کوٹ کر رہے ہوں، اب وہ ہمیشہ حدیث ضعیف ہو مگر وہ اس متن کو توڑتی ہو کہ جس متن پہ اس وقت علماء اکرام بغیر کسی حدیث کے پہنچ چکے ہوں، اپنے اجماع سے، تو اس کو توڑنے کے لیے میں ضعیف حدیث کا استعمال اس لیے کرتا ہوں کہ اگر 1400 سال پہلے کو نعوذ باللہ کوئی علی بن ابی طالب کے نام پہ جھوٹ بھی باندھ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا، حضرت علی نے یہ فرما دیا، یا پھر حضرت حسن بن علی علیہ السلام نے یہ فرما دیا، میرے لیے وہ بہت زیادہ قوی ثبوت ہے، بیکاز سائنس بھی اس کو بیک کر رہی ہے، ابن کثیر بھی اس کو بیک کر رہے ہیں، اور وہ والا دور جو ہے وہ ایسا دور نہیں ہے کہ جہاں پہ ہلکی سی بھی گنجائش رکھی جائے کسی بھی فلسفے کے اندر. اس وقت یاجوج ماجوج کو کوئی یہودیوں میں ڈال رہا ہے، کوئی آرمینیا میں ڈال رہا ہے، کوئی چائنا میں ڈال رہا ہے، لٹرلی چائنا کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، یہ پروفیسر صاحب کی کتابیں تھیں. اب یہ اس کے پیچھے کوئی قوی حدیث ہے یا کوئی مستند متواتر حدیث ہے کہ چائنیز ہیں یا پھر آرمینین جوز ہیں؟ یہ کون سی حدیث ہے؟ کوئی حدیث نہیں ہے اس کے پیچھے. مگر میں ایک ضعیف حدیث لے کے آ رہا ہوں کہ وہ سیدنا حسن سے مروی ہے کہ یاجوج ماجوج سے پہلے والی قوم کا حلیہ کیا تھا، یا ذوالقرنین بادلوں کے اوپر رکھتا تھا ٹریول کرنے کی. اب یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ابن کثیر کو نہیں پتا تھا ضعیف ہے، اس نے تو کوٹ کر دی، ظاہر ہے اس کو بھی پتا تھا ضعیف ہے، اس نے اس لیے کوٹ کی کہ جو متن کو قائم کرنا ہے، پورا کا پورا کانٹیکسٹ بلڈ کرنا ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو کہ دس از ارریلیونٹ کہ وہ حدیث کی صحت کیا ہے، ریلیونٹ اس کی اس وقت کانسیپٹ بیان کرنے کی کے پیچھے فلسفہ کیا بیان کیا جا رہا ہے، کانسیپچولائز سائیکالوجی کیا کریٹ کی جا رہی ہے. اب بالکل اسی طریقے سے کعب الاحبار رضی اللہ عنہ اسرائیلیات بہت سناتے تھے، علماء کرام کا بھی بیان ہے، اور اس لیے ان کی حدیثوں کو ضعفت میں ڈال دیتے ہیں. بے شک وہ سناتے تھے اسرائیلیات، مگر 1400 سال پہلے ہی سناتے تھے نا. 1400 سال پہلے وہ کہتے تھے کہ ذوالقرنین جو ہے نا اپنا گھوڑا سریا سے باندھ کے آیا تھا. 1400 سال پہلے بھی ان کے پاس کوئی نیوٹن یا آئنسٹائن کا علم آیا ہوا تھا کہ وہ اوپر ذوالقرنین کو اوور دا گیلیکسی لے کے چلے گئے یا جیسے آسمان زمین کے ایٹماسفیئر سے اوپر لے گئے. سریا پہ تو آرمینین جوز نہیں ہوتے نا. The point is burden of proof is on the person who has absolutely no evidence. میرے پاس تو پھر ضعیف حدیث کا ایویڈنس ہے، مگر میں ضعیف حدیث کو ایز این ایویڈنس نہیں لیتا ہوں، ایز این انڈیکیٹر ٹو دا ایویڈنس جو کہ ابن کثیر نے باندھ دیا ہے یا پھر صحابہ کرام کے ناموں سے ہے. اب ایک آسان سی بات ہے جس میں متن کیا ہے، اب متن کا میں تھوڑا سا مثال بھی دے دوں. ذوالقرنین کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس قوم کے ساتھ دونوں کاموں میں سے آپشن دے رہا ہوں، یا تباہ کر دو یا پھر ان کو جزا دے دو یا سزا دے دو. کبھی بھی نبیوں کو یہ بات نہیں کی گئی، کسی بھی نبی کو یہ آرڈر اللہ نے نہیں دیا کہ یہ قوم ہے اگر چاہو تو اس کو سزا دو، چاہو تو جزا دو. میں متن بتا رہا ہوں، متن یہ ہے. اب متن کیا ہے کہ کسی نبی علیہ السلام سے آدم سے لے کے نبی علیہ السلام تک کسی بھی نبی کو یہ الاؤنس نہیں تھی کہ تم دنیا کے اندر فیصلہ کر لو کسی بھی قوم کا. اور ذوالقرنین نے وہی کیا جو اللہ کیا باذن اللہ کہ اللہ نے جو اللہ تعالیٰ کے حکام کے اوپر پورا اترے گا، میں اس کے ساتھ وہی کروں گا جو حکام میں ٹھیک کرے گا تو ٹھیک ہوگا، برا کرے گا تو میں سزا دے دوں گا. اس بنا کے اوپر متن کیسے کمپلیٹ ہو رہا ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ وہ انسان نہیں تھا بھائی، فرشتہ تھا، کیونکہ یہ انسانوں کے معاملات کے اندر یہ والی رولنگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے الاؤنس میں دی نہیں کسی کو. نبی تو بالکل بھی نہیں تھا، مگر وہ جو بھی تھا وہ اتنا برگزیدہ بندہ تھا. یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جس وقت ایسی رولنگ نہیں ہوتی تھی. اب متن یہ ڈیفائن ہو رہا ہے، اس متن کے زمرے کے اندر، زمرے میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جو کسی نہ کسی ثبوت کی محتاج ہیں. اب کوئی مطلب لیکچر اٹینڈ کر چکا ہوں میں کہ وہ جروسلم کے اوپر آئے تھا یہ سورہ انبیاء کہ جب اذا فتحت یاجوج و ماجوج بولا اللہ تعالیٰ نے کہ جب کسی بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں تب تک آباد نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نہ کھول دیں. وہ بستی کون سی؟ جروسلم ہے. خدا کے بندو کچھ ثبوت تو دیں نا اس کا.
آپ کی opinion is not enough evidence. Where are you putting Jerusalem inside that آیا. اور لیٹس جسٹ سے کہ علماء کرام نے کہہ دیا جی, امین حسن اصلاحی نے کہہ دیا جی, یا پھر فرائی صاحب نے کہہ دیا, ایون مودودی صاحب نے کہہ دیا, یا آئی ڈونٹ کیئر کسی بھی دور کے عالم نے کہہ دیا. جب تک صحابی تک کوئی بات رسائی نہیں رکھتی, کوئی متن وہاں سے ڈیفائن نہیں ہو رہا, تب تک میرے اور آپ کے استدلال میں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جب تک, کیونکہ میرے پاس تو ضعیف حدیثوں کی سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں, آپ کے پاس تو کوئی بھی ڈاکیومنٹس نہیں ہے. سو دس از وائی ضعیف حدیث کوٹ کرنا اتنا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ بغیر کسی حدیث کے آ رہے ہیں, میں ضعیف حدیث کے آ رہا ہوں. آپ کو بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ ساحل صاحب کے پاس تو پھر ضعیف احادیث ہیں, آپ کے پاس کیا ہیں. سو بہرحال اب متن کا جو مقصد ہوتا ہے نا, وہ سائیکالوجی ڈرائیو کرنا ہوتا ہے. میرا مقصد بھی سائیکالوجی ڈرائیو کرنا ہوتا ہے. متن از ناٹ مائی آبجیکٹیو, متن از این انسٹرومنٹ جو کہ آئی نو دا کانٹیکسٹ از بینگ کریٹڈ سو دیٹ دا سائیکالوجی از انٹیکٹ. وین دا سائیکالوجی از انٹیکٹ دین یو سپورٹ اٹ کہ یہ حدیث ہے, یہاں پہ یہ حدیث ہے. اس ٹائم میں خود کینیبلائز کروں نا, خود سیلف ڈیٹونیٹ کر دوں کہ ہے تو یہ ضعیف حدیث, تو اس وقت سائیکالوجی میری جو ہے نا, میرا آبجیکٹیو وہی کل ہو جائے گا. حالانکہ میری سائیکالوجی ضعیف حدیث کی بیس پہ نہیں, اس متن کی بیس پہ جو کہ کمبائن ہو گیا. عبداللہ بن عباس نے جب سورۃ طلاق کی آخری آیت پہ کہا نا کہ میں تمہیں اس کا تفسیر بتاؤں تو کافر ہو جاؤ گے, صاف سمجھ آ رہی ہے کہ بھیا اس وقت سائیکالوجیکل ریڈینس نہیں ہے آپ کی. آپ پہ در پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ آپ نے ضعیف حدیث کر رہی, نہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, یہ حدیث پہ کوئی بحث نہیں ہے, متن کے اوپر بحث ہے. علماء کہتے ہیں اس حدیث کے متن کے اوپر بحث ہے, مگر حدیث جو ہے وہ مستند ہے اور صحیح ہے. اب یہاں پہ میں نے جان کے اس بچوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں اس طرف جاتا بھی نہیں اس طرف کہ یہاں پہ تو متن پہ اس حدیث کے متن پہ بحث ہے. آئی ایم ناٹ گونا کوٹ دس حدیث, سو آئی ڈونٹ کوٹ دس حدیث. اینڈ اٹس اے ویری سمپل میٹر کہ آبجیکٹیو کلیئر ہو تو آپ اس کو پھر ہر طرح کے سپورٹنگ ایویڈنس سے ڈرائیو کرتے ہیں. میں سائنس کو کبھی سپورٹنگ ایویڈنس نہیں لے کے آتا, میں سائنس کو اوپینین لے کے آتا ہوں. ایویڈنس صرف صحابہ کرام, بس صحابہ سے نیچے. ایک دفعہ میں نے زید بن اسلم کو کوٹ کیا, جو کہ میرے پاس میرے کو شدہ تو نہیں ہے نا, زید بن اسلم تابعی ہیں. زید بن اسلم نے کہہ دیا کہ سبابہ کا لفظ سورہ کہف میں جو ہے وہ تمام تر صحابہ آسمان پہ جانے والے راستوں کو لیتے تھے. اب ایک تابعی تک کی بات آ چکی ہے, اب آسمان پہ جانے والے راستے تابعی کہہ رہے ہیں. اب وہ شیخ عمران بولیں یا اولیاء مقبول جان بولیں یا مودودی صاحب بولیں یا ڈاکٹر اسرار بولیں کہ وہ دنیا میں ہیں, یا پروفیسر رفیق صاحب بولیں, آئی ڈونٹ ریلی کیئر کہ وہ کوئی اور بول رہا ہے. تابعی نے کہہ دیا آسمان پہ جانے والے راستے. آپ مجھے بتائیں آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے کہ دنیا میں کوئی راستے ہیں ذوالقرنین کے. زید بن اسلم نے کہہ دیا آسمان کی طرف جاتے ہیں. کعب بن احبار صحابی نے کہہ دیا وہ سریا پہ آسمان پہ گیا. صحابی بتا رہا ہوں, تابعی بتا رہا ہوں. اب رہی بات باقی کے صحابہ کی کہ وہ فرشتہ تھا اور بادلوں میں ٹریول کرتا تھا, اور اس سے پہلے جو یاجوج ماجوج سے پہلے جو قوم ملی وہ ان کے کان ایسے تھے کہ وہ ایک کان لپیٹتے تھے اور نیچے گدے کی طرح بچھاتے تھے, اوپر لپیٹ کے سو جاتے تھے. دن کو پانی کے اندر چلے جاتے تھے, رات کو پانی سے باہر آتے تھے. سورج کی ریز ان کو بالکل جلا دیتی ورنہ. یہ ابن کثیر نے لکھی ہوئی ہیں. اب اتنی جلدی ابن کثیر کو آپ نے ڈیورس دے دی کیونکہ شیخ عمران نے کہہ دیا یا ڈاکٹر اسرار نے کہہ دیا. میں ابن کثیر کو قربان نہیں کرنے والا کسی بھی اسکالر کے اوپر, جب تک کہ آپ کوئی اور صحابی یا تابعی نہیں لے کے آتے. اب بیچ میں گھسے, انہوں نے ساری ضعیف حدیثیں کوٹ کی ہیں ابن کثیر نے. بہت چھوٹا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر حدیثوں کے آپ نے چائنا میں آرمینیا میں یاجوج ماجوج بٹھا دیے. یہ غامدی صاحب نے تو کوکیجن گوروں کو کہہ دیا یاجوج ماجوج. حضرت نوح علیہ السلام کے بچے بنا دیے. نہیں, حضرت نوح علیہ السلام کے بچے کیسے بنایا, بہت اچھی بات. یہ بھی ایک بات ہے, اس میں میں نے ضعیف حدیث والا سوال کے اندر آتا نہیں, میں نے اس لیے جان کے کوٹ نہیں کیا. بار بار میرے اندر بھی یہ بات آ رہی تھی کہ ابن حجر اسقلانی نے حضرت آدم کی اولاد, یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد ہے. ابن حجر نے بحث کرتے ہوئے اپنی رائے بتائی, یہ حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس حدیث کی بحث میں ابن حجر نے اپنی رائے بتائی ہے کہ وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے یافز جو بیٹا ہے اس کی سب لینیج میں سے آتے ہیں. اب ابن حجر اسقلانی نے یہ رائے بتائی, حدیث نہیں ہے. یہ عمومی طور پہ پھیلا دی گئی یہ بات کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج جو حضرت نوح کی اولاد میں سے ہیں. حضرت نوح سے پہلے بھی حضرت آدم کی اولاد بہت زیادہ رہی ہے. اب میں ابن حجر اسقلانی کو ٹرمپ کر رہا ہوں زید بن اسلم کی اس ٹیسٹیمنی سے کہ وہ گیا ہی باہر تھا. بھائی ذوالقرنین تو گیا ہی باہر تھا. اب اگر وہ باہر بھی گیا تھا تو کیا آدم کی اولاد باہر نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو سکتی ہے. کس نے کہا کہ آدم صرف اور صرف اس زمین کے اوپر ہی اپنی پروجنی چھوڑ کے آئیں؟
یا پھر اگر چھوڑ کے بھی ہیں تو کیا بعید ہے کہ مائنز اگر باہر جا سکتے ہیں تو یاجوج ماجوج کو بھی اللہ نے باہر نکال دیا دنیا سے, کیا پتہ. اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے. واٹ میٹرز از کہ ابن حجر اسقلانی کا یہاں پہ اضطراب ہے اس جو ان کی رائے ہے کا ڈائریکٹ صحابہ کے اس متن کے ساتھ کہ وہ باہر ہے وہ بندہ کعبۃ الاحبار زیادہ میرے لیے ضروری ہے یا اس وقت ابن حجر اسقلانی. نو آئی ایم ناٹ ڈیمیننگ اینی باڈی نعوذ باللہ, ابن حجر اسقلانی کی وجہ سے تو میرے ساتھ علم پہنچا ہمارے تک, مگر یہ حدیث نہیں ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے. یہ غامدی صاحب کی اپنی رائے ہے کیونکہ انہوں نے بائبل سے لی ہے, اور بائبل میں باقی میں لکھا ہوا ہے کہ گاگ آف میگوگ آر دا سنز آف یافث. گاگ آف میگوگ. بائبل یاجوج و ماجوج نہیں کہتی, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے یاجوج الماجوج. بائبل جی جی یاجوج الماجوج ہو گیا آف دا پلیس آف میگوگ. یاجوج الماجوج بولے گی وہ, اور ہم یاجوج و ماجوج, زمین آسمان کا فرق ہے. جینیسس I think verse 20 in the first chapter talks about Gog of Magog. دو جگہ پہ کوٹ ہوئے جینیسس میں, 32 میں بھی. The point is جب ایک بائبل اپنے متن کو ہی نہیں سہارا دے سک رہی, گوگ آف میگوگ بول رہی ہے, تو پھر آپ صرف یاجوج کو لینا. جی یافث کے بچے تو صرف یاجوج ہوئے, ماجوج تو نہیں ہوتے. ماجوج تو بائبل میں علاقے کا نام ہے. اب دا پرابلم از کہ سمجھ لیں آپ نے بائبل سے لے لیا ہے یاجوج ماجوج, ٹھیک ہے, تو پھر بائبل میں ہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد یاجوج ماجوج نے کھلنا ہے. یہ بائبل ہی میں بک آف ریولیشن میں بتا رہا ہوں آپ کو. ایج آف ٹریبولیشن لاسٹ 12 چیپٹرز ورسز پڑھیں آپ بک آف ریولیشن کے, صاف ایج آف ٹریبولیشن ہے. اب بائبل کو پورا لینا اگر آپ نے لینا ہے تو صرف اس لیے کہ اب یہاں پہ کوئی سپورٹنگ کہیں پہ کچھ اور مل رہا ہے ان کے پاس جو کہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا. I've gone through all of his works. Nobody ever explained to me. بہرحال that's their problem. My problem is کہ اگر آپ نے مجھ سے ریفرنس مانگنا ہے تو بڑے احتیاط سے مانگیں کہ میں کسی متن کو جب تک کبھی نہیں ثابت کر سکتا تب تک میں آپ سے حدیث کوٹ ہی نہیں کروں گا. اور اگر کوئی ایسی کبھی حدیث میرے اس متن کے خلاف جا رہی ہو تو وہ میرا سوچ کا زاویہ ہی غلط تھا. سب سے پہلے حدیث کی کلیکشن کی جاتی ہے. اگر کوئی کبھی حدیث نہیں مل رہی تو ضعیف مل رہی ہے, ہاں مل رہی ہے تو اب ٹھیک ہے, جس کنکلوژن کو ہم نے ڈرا کرنا تھا اس تک تو پہنچے ہم. اب کسی بھی عالم کو آپ کٹہرے میں کھڑا کریں گے اگر اس کے کاؤنٹر آرگیومنٹ صحابہ یا تابعین کی طرف سے آ رہے ہیں, وہ گرے آ رہے ہیں, بلیک آ رہے ہیں یا وائٹ آ رہے ہیں, آئی ڈونٹ ریئلی کیئر. اگر آپ ادھر سے رہے ہیں دین we'll do the math. کسی بھی موقع کے اوپر ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم سب, غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم سب, اور کیا نام ہے شیخ عمران کے اسٹوڈنٹس ہیں ہم سب آ رہے تھے میرے پاس, اور الگ الگ اینگلس کے اوپر they are throwing darts at me کہ کہیں پہ something should stick. Well, I have a cavalry, the biggest names in the planet, علی بن ابی طالب, عمر بن خطاب, کعب الاحبار, زید بن اسلم, یہ ان سے کم میں بات نہیں کر رہا ہوں کہیں پہ بھی. جو بندہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ نے ٹائم ٹریول کہیں سے نکال لی ہے, فلمیں دیکھ لی ہیں, تو پھر آپ صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ایسے آپ نے پورٹلز کھول لی ہیں جو کہ اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے, تو آپ قرآن پاک کے اوپر جس کر رہے ہیں, ضرب لگا رہے ہیں. قرآن پاک میں پورٹل کی پوری آیت ہے, اس کا نام ہی پورٹلز ہے. قرآن پاک کی آیت کا نام پورٹلز ہے. سو اگر آپ کو اتنا ہی نہیں پتہ تو پھر آپ اپنے مفتیوں یا مولویوں کو جا کے پکڑیں. قرآن پاک میں تو, اور جس مسلمان کا ٹائم ٹریول کے اوپر بلیف نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہے؟ اور معراج کا واقعہ نام سے لکھا گیا ٹائم ٹریول. رات کے ایک پہر میں پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک پہر میں پوری کی پوری بڑی نشانیوں کا پورا مشاہدہ کرا کے لے کے آئے. مفہوم بتا رہا ہوں کہ وہ ایک پہر کا مطلب اس ٹائم کو بتایا نا, کہ اتنا بڑا ایریا آپ نے ایک پہر میں کور کرایا ہے. اور واپس ہمیں پتہ ہے معراج کی حدیث کیا ہے کہ واپس آئے تو وقت نہیں گزرا ہوتا. سو دا پرابلم از اف پیپل ڈو ناٹ بلیو ان ٹائم ٹریول تو پھر ان کی ایمان کا مسئلہ ہے. میں تو نیوٹن کی وجہ سے نہیں میں نے ٹائم ٹریول سیکھا, ہمیں 1400 سال پہلے سے پتہ ہے ٹائم ٹریول کا. پھر اصحاب کہف 300 پلس کچھ جتنے بھی سال کا کم ہی لوگ جانتے ہیں کتنے بھی سال رہے, اور اس کے بعد اتنے ہی تھے. تو اور کیا کیا انہوں نے, سالوں کا ہی کیا ہے. حضرت عزیر کے ساتھ واقعہ, گدھے والا واقعہ, اور کیا ہے 100 سال کے بعد اٹھے دوبارہ سے, وہ اتنے کے ادھر ہی ہیں. دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہوئی ہے. اور کیا سمجھتے ہیں آپ ٹائم ٹریول, اور کیا ہوتا ہے آپ کو؟ بیک ٹو دا فیوچر کی فلمیں نہیں دیکھتی ہیں, یہاں پہ یہ کچھ اور طریقے کا ٹائم ٹریول بتا رہا ہوں. پھر ابھی دجال آئے ہی نہیں مگر صحابہ سے ملاقات کر کے آیا ہوا ہے. somebody is traveling through time. I'm sorry,
اٹس ویری سمپل، اٹس رائٹ دیر آن دا ٹیبل. اگر آپ نے لینا ہے تو لیں، صحابہ کے ٹیسٹمنیز کے ساتھ ہیں اور متن ان کا پورا انٹیکٹ ہے. کسی بھی اور عالم سے کہیں کہ اس متن کو چیلنج کر دیں، نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں. اٹس اے میٹر آف یور بلیف، دین اٹس ناٹ اے میٹر آف آرگیومنٹس اور لاجک.